السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 23۔ خانسامہ فرار ہو گئے، کوہ نور کلس رہی تھی۔ عبدالتواب سادگی سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اب کھانا کون بنائے گا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ وہ خفا ہو گئی۔ تابے تابے باہر سے سلیمان دوڑتا ہوا اندر چلا آیا۔ کوہ نور نے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ کیجو اور اس کے میاں کو سزا ہو گئی ہے اور یہ دیکھے۔ عبدالتواب نے اس سے اخبار لیا۔ اس کے میاں نے اسے عدالت کے باہر گالم گلوچ کیا اور طلاق بھی دے دی۔ ہائے اللہ! کوہ نور کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ وہ افسوس سے تیزی سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں کل کی سماعت میں نہیں گیا تھا، داجی گئے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جس قوم کے ادیب بدگو منہ زور اور بے صبرے ہو، ایسی قوم نری جاہل ہوتی ہے۔ میں کیزیا کے خلاف ضرور ہوں، پر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ برفی کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تبھی سلیمان کہنے لگا، کوہ نور یار، چچڑے دے دو، یہ برفی بھونک بھونک کر مجھے پاگل کر دے گا۔ عبدالتواب خفگی سے بولا، کوہ نور کیوں؟ وہ چچی کی جگہ یہ گھر سنبھالنے آئی ہے، تمہارا کتا نہیں۔ تمہارا کتا ہے، خود سنبھالو۔ کوئی بات نہیں۔ کوہ نور سنگھ کی جانب جانے لگی۔ میں نے یہیں رکھے تھے۔ وہ برفی کا برتن اٹھا کر سلیمان کو پکڑانے لگی۔ اس نے اسے پکڑاتے ہوئے عبدالتواب سے پوچھا، کیا بناؤں پھر کھانے میں؟ وہ اخبار لپیٹنے لگا۔ دال بنا لو۔ کوہ نور پلٹی۔ ہاں، بڑا آدمی دال کھائے تو سادہ حال، غریب کھائے تو کنگال۔ سلیمان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، یہ تانا کیوں مارا؟ وہ چولہے کی جانب گئی اور پلٹ کر بڑے موڈ سے بولی، میری مرضی۔ عبدالتواب نے سلیمان کو دیکھا اور آہستگی سے اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگا، کسی کی جلی کٹی پر دل نہیں جلاتے۔ ہمیں کیا معلوم وہ کس بات پر پریشان ہے، کس بات پر بول رہا ہے اور اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، جانے دو۔ اچھا، یہ کہہ کر وہ باورچی خانے سے باہر جانے لگا۔ اندر باورچی خانے میں کوہ نور عبدالتواب سے کہنے لگی، حد ہے ویسے، سارے نوکروں کو فارغ کروا دیا اور خانسامہ بھی بھاگ گیا۔ وہ دال دھو رہی تھی۔ اس نے عبدالتواب کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، سنا ہے پرسوں تمہاری کشتی ہے، قاتلہ؟ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں قاتلہ لگتی ہوں؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میرے ضبط کی بخت روا کے بعد ایک وہ تھی جو اسے بار بار حلال حرام پر بھاشن دیا کرتی تھی۔ اس نے مسکرا کر ٹوٹی بند کی۔ اگر تم حلال راستہ چنو گے تو میری دعا ہے۔ وہ گیلی انگلیاں چھڑکا کر اس کی جانب مکمل طور پر گھوم گئی۔ آسمان تمہارا سائبان ہو، ہوائیں تمہاری ساتھی، سورج تمہاری کامیابی، چاند تمہارا سکون اور ستارے سیاحت رات میں تمہارے نیک دوست۔ تم حلال کھاؤ، تمہاری نسلیں حلال کھائے، تم فلاح پاؤ، تم دنیا اور آخرت میں فلاح پاؤ۔ وہ سانس لینے کے لیے ٹھہری۔ عبدالتواب کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے محسوس ہوئے، مگر اس نے خود کو کمپوز کیا اور مچھلی کے پیٹ میں، دریا میں، کنویں میں، آگ میں اور غار میں آسانیاں پیدا کرنے والا مشکل کشا تمہیں حرام کی اندوناک آزمائشوں سے بچا لے۔ اس دنیا میں اگر اعتراف محبت سے زیادہ کچھ خوبصورت ہو سکتا ہے تو وہ ہے دعائیں، دوست اور محبوب کی دعائیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، تم خالق ہو اپنے اعمال کے، تم ذمہ دار ہو اپنے جینے کے انداز کے لیے۔ تمہیں سیدھی راہ پر کوئی انسان نہیں چلا سکتا، کیونکہ یہ تمہاری زندگی ہے۔ توبہ تمہیں خود کرنی ہے۔ تم عبدالتواب ہو، تمہیں التواب کے پاس خود لوٹنا ہے۔ کوئی داعی، کوئی خطبہ تمہارا دل التواب کی جانب نہیں موڑ سکتا۔ جب تک تم خود اس کی جانب مڑنا نہ چاہو۔ وہ مڑی۔ چاول بھگو دوں؟ تم کیوں مجھے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے اسٹیل کا گلاس اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیونکہ تم عبدالتواب ہو، تمہارا مقدر تائب ہونا ہے۔ تم حلال کھانے کے عادی ہو، حرام کھا رہے ہو تو بے سکون ہو گئے ہو۔ اس نے بھویں اچکایا، کیا بس یہی وجہ ہے؟ اس نے تبسم سے نفی میں سر ہلایا، تم عورتوں کی عزت کرتے ہو، کم از کم میری۔ تم عورتوں کو روتا نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری بہن سر اٹھا کر چلتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے اس کا بھائی کسی عورت کی تضحیک نہیں کر سکتا۔ 100 خامیاں ہوں گی تمہیں، پر عورت کی عزت کرنا تمہیں آتا ہے۔ بن عورتوں کے باپ اور بھائی دوسری عورتوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو اللہ کے حکم سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ یہ انصاف کا چکر ہے اور ایسے مردوں کا احترام کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تم ایک اچھے انسان ہو عبدالتواب، بس غصے کی تیز ہو اور تھوڑا بھٹک گئے ہو۔ رہی بات تحلیل کی تو تم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سنجیدہ نہیں تھے۔ تم دونوں کے درمیان بس شیفتگی، انفیچویشن تھی۔
لیکن آواز پر دونوں نے دہلیز کی جانب دیکھا۔ سلیمان برفی کا برتن پکڑے اندر چلا آیا۔ میں نے تو کبھی کسی کی بہن بیٹی کو نہیں چھیڑا۔ وہ سر کھجانے لگا۔ تو پھر میری بہن کو سب کیوں چھیڑتے تھے؟ عبدالطواب اور کوہ نور نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کو ہنسی آئی۔ عبدالطواب نے گلا صاف کیا۔ تمہاری کسر تمہارے باپ نے جو نکال دی۔ کوہ نور لب دباتے ہوئے ہنسی۔ باہر صحن میں اسلم بٹ یہ ساری گفتگو سن چکا تھا۔ وہ تنقیدی نگاہ سے عبدالطواب اور کوہ نور کو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سلیمان تپتے ہوئے کہنے لگا، اچھا تمہیں اپنا باپ نظر نہیں آتا؟ کوہ نور زور سے ہنس پڑی۔ جب کا یہاں آیا ہے بھیک مانگ مانگ کر ہمارے کان پکا دیے ہے۔ اور عبدالطواب بھی ہنس پڑا۔ اسلم نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ یہ عزت ہے باپ کی یہاں۔ اور اسے ہاجرہ کے کہے ہوئے الفاظ یاد آئے، عزت کیا کرے اس لفظ کی۔ اس کے منہ پر ایک تماچا پڑا تھا جس کی ٹھیس اور آواز اس کی روح تک پہنچی تھی۔ دوسری طرف ہاں خرم، شاز فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کتنے بجے آ جاؤں گا؟ وہ چند لمحے رکا اور پھر بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عقب سے ہاجرہ چلی آئی۔ وہ جینس پینٹ پر سفید رنگ کی شارٹ رفل شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اس سے پوچھنے لگی، کون ہے یہ خرم اور کیا جوا کھیلنے جا رہے ہو؟ پلٹا اور کہنے لگا، بالکل نہیں، الفت کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ ہاجرہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا اور ہاتھ پیچھے باندھ کر اس کی جانب تھوڑا جھک گئی۔ جوئے کے اڈے پر موجود ہر شخص چاہے وہ جوا نہ بھی کھیل رہا ہو، جواری تصور ہوگا اور سزا کے مستحق ہوگا۔ شاز بڑے ضبط میں کھڑا تھا۔ وہ سوچنے لگی، کہاں آتا ہے یہ قانون؟ یاد نہیں آ رہا۔ شاز نے گہری سانس سے چبا چبا کر کہا، پبلک گیمبلنگ سیکشن 4۔ بیزاری میں اس کے دیدے گھومے اور وہ بولا، ایکٹ 1867۔ وہ اسے یاد کروا رہی تھی کہ وہ کون تھا۔ وہ اسے واپس اس کی دنیا میں لانا چاہتی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی پہچان کو پھر سے اپنا لے۔ جب پتہ ہے تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے سادگی سے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اب تنزیہ نہیں، اخلاقاً بات کر رہی تھی۔ وہ سیدھا کھڑا تھا پر اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ ضروری ہے، الفت کے متعلق کچھ معلومات لینی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، مت جاؤ، جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ اتنا ہی چڑھ جائے گی۔ شاز نے اب اسے دیکھا، تھوڑا چھوڑ دو اسے اور کچھ سہولتیں دے دو۔ یقین کرو جو پوچھنا چاہتے ہو وہ تمہیں بتا دے گی۔ میں کرمنلز کو پڑھنا جانتی ہوں۔ اسے کبھی پیار نہیں ملا، اس لیے اسے تھوڑی توجہ دو۔ اسے تھوڑی سہولتیں ملے گی تو وہ موم ہو جائے گی۔ شاز نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ تم نے LLM کرمنالوجی میں کیا ہے۔ خرم کون تھا؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ سردار کا آدمی ہے۔ اس نے بھویں اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا کرتا ہے؟ وہ بتانے لگا، کچھ نہیں کرتا، پہلے آڈیٹنگ محکمے میں تھا۔ وہ یہ سن کر چونک کر رہ گئی۔ یہ آڈیٹنگ میں ہو کر سرکار کا بندہ کیسے ہو گیا؟ اس ملک میں تو بہت شاندار کرمنلز ہیں۔ وہ محفوظ ہوتے ہوئے بولی، اب مجھے اپنی PhD کی کوئی ٹینشن نہیں۔ شاز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو میں تمہیں انڈر ورلڈ سے لے کر ایلیٹ تک جاتے ہوئے ایسے ایسے راز بتاؤں گا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل گئیں۔ اور یہ سب تو کچھ بھی نہیں، اگر میں تمہیں بلیک فنڈز کا بتاؤں جو سردار کے ساتھ ہمارے بہت سے سیاستدانوں کے ہے۔ اس نے افسوس کیا، اس ملک میں آڈیٹروں کی بھی آڈیٹنگ ہونے والی ہے۔ وہ افسوس کرتے ہوئے مڑ گئی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی، ٹک ٹک ٹک۔ وہ اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اگلے لمحے وہ بولا، یہ کپڑے پہن کر تم باہر نہیں جا سکتی۔ یہ تمہارا انگلستان نہیں ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ اس نے بنا مڑے انگلی دکھا کر کہا، میرے پاس ایسے میں ون آف شولڈر بھی ہے اور اسے میں نے لیڈی ڈیانا کے سٹائل سے متاثر ہو کر کاپی کروایا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی، آگ لگا دوں گا تمہاری وارڈروب کو۔ ٹک 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 وہ چلتی رہی۔ اگر تم نے میری پراپرٹی ڈیمیج کی تو بار کونسل میں تمہارا لائسنس معطل کرنے کی عرضی دے دوں گی، پھر سولسٹنگ سے بھی جاؤ گے۔ وہ چلا پڑا، ہاجرہ، ٹک ٹک ٹک۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ وہ پلٹی، اس نے اسے دیکھا، حسین بیوی رکھ لی ہے تو اب صبر جمیل کرنا بھی سیکھو۔ اب وہ سیدھا دیکھتے ہوئے چلنے لگی، لوگ میری نمازوں کو بھی جج کرتے ہیں کیونکہ میں ویسٹرن ڈریسنگ کرتی ہوں۔ اب میں لوگوں کا خیال کرنے لگی تو مجھے خود کو پورا کا پورا بدلنا پڑے گا، جو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے کندھے اچکائے اور لان عبور کر کے جانے لگی۔ صحیح کہتے تھے وقت روا۔ اس عورت بیزاری زمانے میں اس جیسی باغی، خبتی اور مغربی مزاج خاتون کو صرف شاز ہی رکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ گدھا گاڑی چلا کر لا رہا تھا۔ سبزے پر جگہ جگہ برف گری ہوئی تھی، درختوں پر پتے خشک اور زرد پڑ چکے تھے۔ وہ فاصلے پر کھڑی ابصرہ اور تحلیل کو سبزی خریدتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تحلیل بغور شلجم اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی جانب آیا اور ایک دم پیچھے گیا۔
وہ تحلیل کے مڑنے کا منتظر تھا۔ وہ آگے گیا مگر ابصرہ ابھی ٹماٹر خرید رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تو وہ آگے چلی آئی۔ وہ فوراً سے آگے چلا آیا۔ تحلیل اسے دیکھ کر ذرا چونکی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور کہنے لگی، آج میں باچا بھائی کے گھر شلجم کا سالن بناؤں گی۔ اس نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ ابصرہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں آج چترال جاؤں گا۔ اچھا، وہ چہک کر بولی۔ پتہ ہے، اس نے دیدے پھیلا کر اسے دیکھا۔ آج سبزی خریدتے ہوئے مجھے کیا یاد آیا؟ کیا؟ اس نے بھویں اٹھایا۔ وہ گلا پھاڑ کر بولی، آلو مٹر گوبھی مر گئے سارے دھوبی۔ ابصرہ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور رجب کا خون کھول اٹھا۔ وہ غصہ ضبط کرنے لگا اور بدقت مسکرایا۔ میرے پاس بھی ہے ایک۔ تحلیل چوکنی ہوئی۔ رجب نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، زہریلی کیڑی ہور کشمیری، نہ کوئی منجھی نہ کوئی پیڑی۔ تحلیل یہ سن کر سانس نہیں لے سکی۔ ابصرہ نے دوپٹہ منہ پر رکھ لیا اور سر جھکائے ہنسنے لگی۔ تحلیل شدید غصے میں اسے پوچھنے لگی، یہ بات کس حساب سے بولی ہے تم نے؟ بھولو مت، ہمارا شمار گرجاک کے سب سے زیادہ مالدار خاندان میں ہوتا تھا۔ اس نے بیزاری سے اسے ہاتھ دکھایا۔ رجب طنزیہ کہنے لگا، ہاں اچھے سے پتہ ہے کہ کیسے مالدار ہوئے تھے۔ اس نے ابصرہ کو دیکھا اور بتانے لگا، چرس اور افیون کا دھندا کر کے۔ ہاں۔ تحلیل کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ابصرہ اسے کہنے لگی، بس کرو رجب۔ تحلیل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ فی الفور دوڑتے ہوئے جانے لگی۔ ابصرہ نے ناراضی سے رجب کو دیکھا۔ جب دیکھو لڑتا ہے۔ آغاز کس نے کیا؟ رجب کو مزید غصہ چڑھا۔ اور آغاز کون کرتا ہے؟ مگر تم ہر بار حد پار کرتا ہے، اس لیے تم کو ہی معافی مانگنا پڑتا ہے۔ یار اس سے معافی مانگنے کے خیال سے بھی کوفت ہوئی جاتا ہوں۔ وہ کلستے ہوئے جانے لگا۔ اس نے گدھے کی باگھ سنبھالی اور آگے بڑھا۔ وہ چند قدم آگے گیا تو تحلیل اسے زار و قطار روتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ رجب نے رفتار بڑھا لی۔ وہ گدھا گاڑی کو اس کے ساتھ لے آیا اور اب دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ تحلیل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ رجب نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا، معاف کر دو یار۔ اس کی نگاہیں اسی پر تھی۔ اس نے ناک سکیڑ لی۔ ہر بار یہی کرتے ہو۔ جواباً وہ کہنے لگا، یار دیکھو، تم نہ بولتی تو میں بھی نہ بولتا۔ وہ بھی رک گیا۔ اس نے اس کے قریب آ کر اس کے گلے میں ڈالے کپڑے سے منہ صاف کیا۔ تحلیل نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ کہتے کہتے رکا۔ تحلیل اپنے آنسو صاف کر کے پیچھے ہٹی۔ کاجل خراب ہو رہا تھا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے خاموش رہا۔ چترال جا رہے ہو شالیں لینے؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہلکے گلابی رنگ کی سرخی بھی لے کر آنا۔ رجب سے رہا نہیں گیا اور بولا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تحلیل کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ کیسے منہ پھاڑ پھاڑ کر فرمائشیں کرتی ہو؟ تو کس سے کروں؟ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا تھا اور وہ خاموش ہو گیا۔ وہ سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے رجب نے کہا، لے آؤں گا، اور وہ مسکرا کر پلٹی۔ اچھا چلو، میں جا رہی ہوں۔ سامنے سے ابصرہ چلی آ رہی تھی۔ خدا حافظ، وہ چہک کر کہتے ہوئے جانے لگی اور وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ کر آگے بڑھا۔ ابصرہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ویسے تحلیل، اس نے اسے دیکھا۔ ہاں، وہ کہنے لگی، تم کو نہیں لگتا کہ تم کو بھی اس کو کچھ دینا چاہیے؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ کیا؟ آگے بہت سردی ہے، اتنا سردی ہے کہ رکھا ہوا پانی بھی جم جاتا ہے، پھر اس کو گرم کر کے پگھلاتی ہے۔ اب کی مرتبہ وہ ذرا فکر مند ہوئی۔ وہ تو تمہارے لیے شال لے آئے گا۔ ہاں۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگی، تو پھر تم؟ لیکن وہ گڑبڑا کر بولی، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ مسکرا پڑی۔ تو تم محنت کرو۔ محنت؟ اس نے اپنے چہرے کے زاویے بگاڑے۔ ابصرہ اسے کہنے لگی، وہ ہار اور انگوٹھی رات کو بنائی ہے نا میں نے؟ ہاں۔ مشقت کی تو نام پر بھی اس کا دل ڈوبا۔ اس میں 1 مہینہ رنگ بھرنا پڑے گا بس۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس نے اسے انگلی دکھائی۔ لیکن ایک بات، رنگ باہر نہیں جانا چاہیے، یہ بھی آسان نہیں۔ وہ جھٹ سے بولی، کر لوں گی۔ اور اچانک وہ بولی، تم مجھے ایک اونی جیکٹ دلا دو، اور ابھی دلا دو۔ اگر بعد کے آسرے میں رہی تو کام کرنا چھوڑ دوں گی۔ اسے جیکٹ دے دوں گی تو ہوگا کہ سر پر کام ہے۔ اور ابصرہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف انٹرنیشنل کال۔ رجب نے دکاندار سے پوچھا تو آدمی نے ہاں کا اشارہ کیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ملانے لگا۔ وہ چند لمحے ٹھہرا۔ رابطے کی گھنٹی جانے لگی۔ ہیلو، ہوز اسپیکنگ؟ وہ یہ سن کر سوچنے لگا، ایک تو عربوں سے پ بولا نہیں جاتا، پیپسی کو بیپسی اور پاکستان کو باکستان۔ وہ انگریزی میں اپنا تعارف دینے لگا، میں رجب اسام صلاح الدین کا بھائی بات کر رہا ہوں۔ مہربانی کر کے آپ ان سے میری بات کروا دیں۔ اوکے ویت۔ پ کافی نہیں
ट بھی نہیں بولا جاتا۔ اسے چند لمحے انتظار کرنے کے بعد ریسیور کے اس پار سے اسام کی آواز سنائی دی۔ ہیلو۔ اسام بڑی سختی سے بولا تھا، اس سے پہلے وہ اس پر برستا۔ وہ بولا، بھائی معاف کر دو، مجھے سب پتا ہے رجب۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ شاز نے رابطہ کیا تھا مجھ سے۔ یہ سنتے ہی اس نے سوچا، شاز بھائی تو نہ کمپیوٹر ہے، ہر جگہ ان کا دماغ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ دل تو کر رہا ہے بھائی سے کہوں کہ تھوڑی رقم ہی بھجوا دے، کیونکہ ان کی سالی میرا بہت خرچہ کروا رہی ہے۔ بھائی تھوڑے پیسے تو بھجوا دے، مگر شاز بھائی کو میرا پتہ نہ بتائیے گا۔ جواباً اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا، سنو بھائی۔ جی بھائی، وہ بڑے ادب سے بولا تھا۔ تم ایک ایڈریس لکھو اور اس آدمی سے رابطہ کرو، یہ تمہارا کام کروا دے گا اور تمہیں کچھ ہی دنوں کے اندر اندر انگلستان بھی بھجوا دے گا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر کھل گئی۔ اسے اپنے کانوں سننے پر یقین نہ آیا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ تم سے خود ملنے آئے گا اور پیسوں کی فکر مت کرنا۔ رجب نے سر ہلا کر کہا، اچھا جی اچھا، نوٹ کرو۔ اس نے دکاندار سے کہا، کاغذ اور قلم دینا۔ اس نے فوراً سے اسے قلم پکڑایا اور میز پر پڑا ہوا کاغذ اس کے سامنے کرنے لگا۔ وہ لکھنے لگا۔ اس نے لکھ کر پوچھا، بھائی گرجاک کی سناؤ۔ سب ٹھیک ہے، بس تم اپنا کام کرواؤ اور یہاں سے نکلو۔ وہ اس لڑکی کی فکر مت کرنا، اسے اس کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ رجب نے فوراً سے اس سے پوچھا، کون لینے آئے گا اسے، شاز یا عبدالتواب؟ وہ سوچنے لگا، میں تحلیل سے کہوں گا عبدالتواب کے ساتھ جائے، مجھے شاز بھائی پر یقین نہیں۔ چلو رکھتا ہوں، جانے سے پہلے رابطہ کرنا۔ ٹھیک ہے بھائی، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھا اور اس آدمی کو انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک اور فون کرنا ہے۔ ہیلو۔ ریسیور کان سے لگائے بیٹھا تھا۔ وہ شیشے کی میز کو انگلی کی پور سے چھو رہا تھا۔ ہاں شازے۔ اس پار اسام شیشہ دیوانیہ میں بیٹھا ہوا تھا، حقہ بار۔ شاز نے اس سے پوچھا، بات ہوئی ہے چھوٹے سے؟ جواباً وہ اسے بتانے لگا، ہاں ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس نے جھٹ سے پوچھا، پھر کیا چاہتا ہے؟ اسام نے اسے بتایا، جانا چاہتا ہے۔ وہ سوچنے لگا، مطلب تحلیل اور رجب کے درمیان کچھ نہیں ہے، یہ تو کام خراب ہے اور مفت کی بدنامی۔ اب تو رجب کا نام کلیئر کرنا بہت مشکل ہے، پروسیکیوشن تو اسی کو نوچ کھائے گی۔ وہ اسام سے کہنے لگا، تجھے نہیں لگتا اسے اپنا نام کلیئر کروانا چاہیے؟ ایسے تو وہ اشتہاری ہی رہ جائے گا۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے اندازہ لگا رہا تھا، لگتا ہے رجب نے اسے میرے اور ہاجرہ کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ وہ مطمئن ہو گیا، وہ کسی کو ضرر پہنچا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ رجب ہے اور رجب میں کسی کو ضرر نہیں اور رجب سے کسی کو ضرر نہیں۔ اس نے بچپن میں اس پر اپنی محبت انویسٹ کی تھی۔ وہ شاز کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ اس سے خفا ضرور تھا، مگر وہ اسے ضرر نہیں پہنچا سکتا تھا۔ شاز اس سے کہنے لگا، اچھا چل، وہ میرے بندے سے رابطہ کرے گا تو پھر تجھے بتاؤں گا اور میرا ذکر نہ کرے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے بندے کو بھجوا کر صورتحال چیک کرواؤں گا، نہیں تو اگر خود گیا تو یہ بچے پھر کوئی غلط قدم اٹھا لیں گے اور پھر یہاں کی مصروفیت۔ اسام نے اس سے کہا، میری ایک شرط ہے۔ اس پار وہ یہ سنتے ہوئے چونکا، کیسی شرط؟ وہ اسے بتانے لگا، جب تک رجب انگلستان نہیں چلا جاتا تم لوگ تحلیل کو واپس نہیں لاؤ گے۔ اس نے بمشکل ضبط کیا، مجھے ہاجرہ کے خاندان پر کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں وہ میرے بچے کے ساتھ کیا کر دے۔ کہہ تو ٹھیک رہا ہے، شاز نے دل میں سوچا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اس سے کہنے لگا، اچھا چل رکھتا ہوں، رب رکھا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر نیلوفر کو تحلیل مل گئی تو وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ مل کر رجب کا بہت برا حشر کروائے گی۔ ابھی تو وہ بھاگ جانے کی بدنامی کے ڈر سے خاموش بیٹھی تھی، مگر اگر کل کو تحلیل اسے مل جاتی تو پھر رجب کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں تھا۔ تحلیل بچی ہے اور وہ بآسانی ماں کی باتوں میں آ سکتی ہے۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ کیزیا اور زوہیب رہ جاتے پھنس گئے، یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، یہ بالکل صحیح نہیں ہو رہا۔ اچانک وہ سیدھا بیٹھا، اس کا تو ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کہ رجب اور تحلیل شادی کر لیں۔ دوسری طرف تحلیل چولہے کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے پنکھا ہلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے ہنڈیا میں چمچ چلا رہی تھی۔ چارپائی پہ پاجا کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تحلیل، وہ بس اس کا نام لیتی اور وہ مسکرا کر اشارے سے ان کو انگوٹھا دکھا دیتی۔ اس نے چمچ سے شلجم کو چیک کیا، پک گئے؟ وہ بشاشت سے بولی تھی۔ ہو گیا کام۔ پاجا کی والدہ پریشان ہوئی۔ تحلیل نے انہیں انگوٹھا دکھا کر ہاتھ جھاڑے تو وہ مسکرانے لگی، چکر دیکھتی ہوں۔ اس نے چمچ اٹھا کر شلجم نکالا اور اسے پھونک مار کر چکھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش رہی۔ اس نے لبوں پر زبان پھیری اور نمک کی کٹوری انہیں دکھائی۔ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، وہ اس کی سمجھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ رجب ہاتھ میں شاپر پکڑے
کھپڑیل میں داخل ہوا تو وہ اسے دیکھ کر چلاتے ہوئے بولی، رجب تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا ہے۔ اس نے ایک صدا بھرتے ہوئے اسے دیکھا، اب اس نے لب کھولے مگر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں مسکرا کر باچا کی والدہ کو دیکھا اور چارپائی پہ سامان رکھا۔ وہ اب تحلیل کی جانب چلا آیا، تھوڑا سا پانی ملاؤ۔ تحلیل نے متلی آتے وقت جیسا منہ بنایا، شوربے والے شلجم کون کھاتا ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ مارا، ہم کھاتے ہیں، اور تو اور شوربے والے بینگن بھی کھاتے ہیں۔ اس نے پاس پڑے ہوئے مٹکے سے پانی لے کر پیا اور پھر ہاتھ دھوئے۔ تحلیل منہ کا زاویہ بگاڑ کر بولی، دھوبی تو کچھ بھی الا بلا کھاتے ہیں۔ رجب نے گھور کر اسے دیکھا تو اس نے جھٹ سے صاف والا گلاس اٹھایا۔ وہ اس سے اس کی جانب بڑھانے لگی، یہ لو ڈالو۔ باچا کی والدہ بغور انہیں دیکھ رہی تھی۔ رجب نے اس سے پوچھا، روٹیاں کہاں ہیں؟ تحلیل اسے بتانے لگی، ابصرا ابھی ابھی دے کر گئی ہے۔ اس نے زمین پر ڈھک کے رکھی ہوئی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ اچھا۔ اس نے آستینیں چڑھائی اور تھوڑا سا پانی سالن میں شامل کیا۔ اس نے ذرا چونک کر اسے دیکھا اور اسے پوچھنے لگا، گوشت کہاں ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ وہ مسکرائی اور اسے بتانے لگی، وہ جن کے ساتھ تم اخروٹ کی کاشت نہیں کرتے۔ نئی خبر پر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ان سے مانگ لیا یہ وعدہ کر کے کہ تم اس ہفتے ان کو ایک جوڑی شلوار قمیض سی دو گے۔ تحلیل، اسے شدید قسم کا غصہ چڑھا۔ ہاں تو میں کیا کرتی؟ وہ جھٹ سے بول پڑی، اتنے دن ہو گئے گوشت مرغی کچھ بھی حلق سے نہیں اترا، ورنہ میرے گھر تو دو تین دن مرغی، 2-3 دن گوشت، 1 دن سبزی اور 1 دن دال بنتی تھی۔ رجب نے مرچی کی کٹوری اٹھا کر تھوڑی سی مرچی ہنڈیا میں شامل کی، اور میری طرف 4 دن سبزی، 2 دن دال اور ہفتے میں 1 مرتبہ گوشت یا مرغی۔ اچھا چھوڑو، تحلیل نے بات بدلنے کی صحیح کی، تم نہ 2 دن چھوڑ کر کسی کا سوٹ سی دیا کرو، اور ہم اسی طرح مرغی یا گوشت پکا لیا کریں گے۔ اگلے ہفتے مرغی کی بریانی بنائیں گے۔ اس نے اسے دیکھا اور پوچھا، تمہیں بریانی بنانی آتی ہے؟ جواباً وہ کہنے لگی، ہاں، چاول ابال لوں گی، تم بس مسالہ بتا دو کیسے بنانا ہے۔ اس نے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، یا اللہ، کس نکمی سے میرا واسطہ ڈال دیا ہے۔ تحلیل خفگی سے بولی، دیکھو آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہوں نا، مزید بات نہ بگڑے، لہٰذا اس نے بات کو رفع دفع کیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تحلیل پھر سے چہرے پر بشاشت لے کر آتے ہوئے کہنے لگی، اچھا سنو، پرسوں قیمے کے کباب بنائیں گے، اگلے ہفتے بریانی، اور ترسوں مرغ مسلم۔ رجب نے کپڑا پکڑ کر بڑی احتیاط سے چولہے سے ہنڈیا اتاری اور وہ اسے کہنے لگا، اتنی لمبی منصوبہ بندی مت کرو۔ تحلیل نے جھٹ سے پوچھا۔ وہ اسے بتانے لگا، میں انگلستان جا رہا ہوں۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ کہہ نہیں سکی۔ رجب نے چولہے پر توا چڑھایا، لاؤ روٹیاں سیک لو۔ تحلیل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود ہی پلیٹ اٹھا لی۔ تحلیل نے اسے بغور دیکھا اور منہ کا زاویہ بگاڑ کر بولی، انگلستان جاؤ گے؟ کراچی تک تو جانے کی استطاعت نہیں۔ اس نے روٹی اٹھا کر توے پر رکھی، اسام بھائی سے بات ہوئی تھی، وہ کام کروا رہے ہیں میرا۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، واقعی جا رہے ہو؟ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں تو میرا کیا ہوگا؟ تحلیل نے بے اختیار پوچھا تھا۔ رجب نے سادگی سے اسے بتایا، تم واپس اپنے گھر جاؤ گی۔ سن کر وہ کہنے لگی، ہاں واپس تو جانا ہے، کیونکہ ہم تو یہاں وقتی ہے۔ رجب نے کسی خیال سے کہا، ذرا سالن تو چکھ لو، پتہ نہیں تم نے کیا 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 ہے شلجموں کے ساتھ۔ تحلیل نے چولہے سے روٹی اتار کر نوالا توڑا اور ہنڈیا سے ہی سالن لگا کر چکھنے لگی، مگر اس نے رجب کو دیکھ کر اس کے آگے نوالا کر دیا۔ سوری۔ اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے وہ نوالا اس سے لیا اور چکھنے لگا۔ تحلیل آنکھیں پھیلاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے چباتے ہوئے کچھ سوچتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد اسے دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے، اور اس کی بتی سی نکلی اور وہ پلٹی۔ اس نے باچا کی والدہ کو دونوں ہاتھ کے انگوٹھے دکھائے تو انہوں نے بھی اسے انگوٹھا دکھا دیا۔ وہ اٹھی، اچھا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ اس نے سر پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ اٹھ کر لکڑی کے دراز سے کچھ نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار کا بنا ہوا بیگ تھا۔ وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باچا کی والدہ نے رجب کا لایا ہوا شاپر اٹھایا اور اسے آواز دی، تحلیل۔ تحلیل نے انہیں دیکھا تو اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاپر کھولنے لگی۔ تحلیل نے اخبار کے بیگ سے سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی اونی جیکٹ نکالی اور اسے کہنے لگی، یہ دیکھو میں تمہارے لیے جیکٹ لے کر آئی ہوں۔ رجب نے فوراً سے اس سے پوچھا، پیسے کہاں سے آئے؟ محنت کر رہی ہوں، اس نے سادگی سے بتایا تھا۔ کیسی محنت؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بھویں اٹھایا۔ وہ کندھے اچکا کر کہنے لگی، جویلری میں رنگ بھر رہی ہوں۔ تم پاگل ہو؟ خفگی سے بولا تھا۔ جواباً تحلیل ناراضی سے کہنے لگی، تمہیں اتنے بھی آداب نہیں کہ جب کوئی تحفہ دے تو نخرے نہیں کرتے۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ آگے تمہیں اس کی ضرورت ہے، اور میں کشمیری ہوں، کوئی مجھے 1 روپے کی چیز دیتا ہے تو میں اس کا بدلہ 10 روپے میں اتارتی ہوں۔ بہت سردی ہوتی ہے یہاں۔ اب اس نے باچا کی والدہ کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں اس کی شالیں تھیں۔ ارے واہ، واہ نہیں،
وہ انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے بغور ان شالوں کو دیکھا اور پھر ان پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بہت خوبصورت ہے۔ رجب ہنوز اپنی جیکٹ کو دیکھ رہا تھا۔ تہلیل نے ایک شال اٹھا کر اوڑھی۔ باچا کی والدہ نے اسے دیکھ کر کمال لگنے کا اشارہ کیا اور رجب کی جانب متوجہ ہوئی۔ دیکھو، جب کوئی تحفہ دے تو فضول کے نخرے نہیں کرتے اور نہ ہی جھوٹا تکلف کرتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو وہ تحفہ لینا ہی ہوتا ہے۔ رجب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ذرا مسکرا کر کہا، شکریہ تہلیل، اور وہ خندہ پیشانی سے بولی، کوئی بات نہیں۔ اچانک باچا کی والدہ کا سینے پر ہاتھ پڑا۔ وہ درد سے کراہنے لگی۔ ان دونوں نے چونک کر انہیں دیکھا اور تڑپتے ہوئے کھانس رہی تھی۔ تہلیل ان کے پاس بیٹھتے ہوئے رجب سے کہنے لگی، رجب کسی کو بلاؤ۔ فوراً سے اٹھا، ہاں، اور وہ دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ دوسری طرف شاز نے کان سے ریسیور لگایا تھا۔ ہاجرہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پلیٹ سے ٹوسٹ اٹھایا۔ نہیں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ۔ اس پار کھوجی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے دکان میں باچا شور و غوغا کر رہا تھا۔ وہ دکان بند کروا رہا تھا۔ لیکن ہمارا داؤد اس وقت لگ سکتا ہے، اس کی ماں بیمار ہے، ہم اسے تحلیل کے متعلق اشتہار دکھا سکتے ہیں۔ نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا، میں رکھتا ہوں۔ شاز نے فون رکھا اور اس پار وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے پٹک کر ریسیور رکھا۔ دکان میں سب نے اسے دیکھا۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا، میں اپنی محنت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف ہاجرہ نے چائے کا گھونٹ لیا اور اسے پوچھنے لگی، یہ باچا چترال میں کیوں نہیں رہتا؟ وہاں بھی تو کما سکتا ہے۔ شاز نے اسے دیکھا اور کہنے لگا، ظاہر ہے کمائی نہیں ہوتی ہوگی، شاز تبھی پشاور گیا ہوگا۔ ویسے بھی چترال کی بنسبت پشاور میں زیادہ گاہک ہوتے ہیں، لوگ پنجاب سے بھی وہیں جاتے ہیں۔ ان دنوں کی باتیں۔ وہ سامنے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ اسام سے بات ہوئی تھی؟ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا تہلیل نے رجب کو خوب پریشان کیا ہوا ہے۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا اور پوچھنے لگی، اچھا، پھر اب وہ دونوں کب واپس آئیں گے؟ اس کے سوال پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس سے نظریں پھیرتے ہوئے کہنے لگا، آ جائیں گے، کروا رہا ہوں کام۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا اور اس سے کہنے لگا، عبدالتواب کے دیے ہوئے اشتہار کی وجہ سے ہر کوئی ان دونوں کے پیچھے ہے اور اس میں سب سے زیادہ نقصان رجب کو ہے۔ اس نے بھویں اٹھایا، کیجو اور اس کے شوہر کو سزا ہو گئی ہے، پر شاز سچ کہوں مجھے وہ بہت مشکوک لگتی ہے۔ جب اسے ان دونوں پر شک تھا تو اسے سب کو اکٹھا کر کے بتانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے بتایا، مگر کسے بتایا؟ عبدالتواب کو، وہ جو پہلے ہی گرم دماغ کا ہے۔ خیر، ہمیں بچوں کی طرف کی کہانی نہیں پتہ۔ انہیں اگر ایک دوسرے سے محبت تھی تو انہیں بھاگنا تو نہیں چاہیے تھا۔ اگر مجھے ان کے متعلق پتہ ہوتا تو میں خود ان کی شادی کرواتی۔ اب پتہ نہیں انہوں نے شادی کی بھی ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے اور کیسے رہ رہے ہوں گے۔ جلدی کرو شاز، بہت بدنامی ہو گئی ہے۔ اسے اپنے بھائی اور بہن کی فکر کھا رہی تھی۔ ہاجرہ اس سے پوچھنے لگی، اور کوہ نور اور عبدالتواب کے متعلق کیا کہو گے؟ شاز نے سادگی سے اسے بتایا، انہیں وہ کرنے دو جو ہم نہیں کر سکے۔ ہاجرہ بے اختیار بولی، شاز، اچھا ہے کوہ نور کے دھیان میں لگا ہوا ہے، نہیں تو ابھی تک اس نے دھوبیوں کی گلی میں آفت برپا کی ہوتی۔ تم میرے بھائی کے دل سے کھیل رہے ہو؟ اسے شدید قسم کا غصہ چڑھا تھا۔ یا میرے باپ کی جاسوسی کروا رہے ہو؟ وہ ذرا مسکرایا۔ اس کے دونوں گالوں پر گڑھا پڑا، دونوں۔ اب عقل آ جانی چاہیے اسے، ایک ٹھوکر لگے گی تو سب سمجھ جائے گا۔ ویسے وہ محفوظ ہوا؟ تمہارا بھائی سب کو دا لگاتا تھا اور وہ لڑکی اسے دالگا گئی ہے۔ اس نے صبر سے ایک گہری سانس لی اور اس سے پوچھنے لگی، کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ اگر تم پکڑے گئے اور کورٹ میں تم سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے اپنی شناخت کیوں تبدیل کی تھی تو پھر تم کیا کہو گے؟ میں خائف ہوں جب تم سردار کو چھوڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں پھنسائے گا۔ اس نے بے تاثرانہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہے جواب تمہارے پاس کہ تم نے اپنی پہچان کیوں بدلی؟ تم ارشد کیوں بنے؟ تم نے استعفیٰ کیوں دیا؟ اور بعد میں کیا کیا؟ اس نے سر کو خم دیا۔ میرے پاس جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری جان کو خطرہ تھا۔ ہاجرہ بغور اس کی بات سن رہی تھی۔ شاز نواز اور اس کے خاندان کے انتقال کے بعد میں بالکل مایوس ہو گیا تھا، خود سے، اس سسٹم سے، بلکہ سب سے۔ اس لیے میں نے استعفیٰ دے دیا اور پھر سردار کی زمینوں پر بحیثیت منشی کام کرنے لگا۔ سردار نے مجھے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور سب کو لگنے لگا کہ میں چیتا بدماش ہوں۔ ہاجرہ کے کان اور گال سرخ پڑنے لگے۔ تو تم اس لیے سردار کو نہیں چھوڑ رہے؟ اس نے اسے انگشت شہادت دکھائی۔ آخری وقت تک نہیں، اس نے انگلی ہلائی۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی اصل پہچان اپنا لو۔ مزید بن بری سے
مزید بنبری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور ہم اسے کیسے پکڑیں گے یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ابھی میں نے اس متعلق کچھ سوچا نہیں، فی الحال سسر جی کو ڈیل کرنا ہے۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے پیچھے کی جانب اشارہ کر کے انگلی ہلائی۔ بیوی کہتا ہوں نا تمہیں، تمہاری تدبیر میں عجلت ہے۔ وہ اٹھی اور جھٹ سے بولی، 500 روپیہ ہوگا۔ ہاجرہ نے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ شاز نے بغور اسے دیکھا اور اس کی مانگ پر اسے دیکھتے ہوئے جیب سے بٹوا نکالا۔ ہاجرہ اس سے کہنے لگی، تم نے اس دن مجھ سے 200 روپے لیا تھا، اس میں سے کاٹے نا۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ اترنے لگی۔ جب وہ اس کے اسکول کے باہر چھٹی کے ٹائم وقت نکال کر اسے دیکھنے آتا تھا تو سوچتا تھا ایک دن ان کی شادی ہو جائے گی اور وہ اس سے ایسے ہی حق جتا کر خرچہ مانگے گی۔ واپس کر دوں گی، ابھی ضرورت ہے۔ اس نے بٹوے سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا۔ لو 1000 رکھو۔ ہاجرہ نے اسے تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم تو کہہ رہے تھے کہ ان دنوں کام نہیں، تو پھر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے بٹوا بند کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اب اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو تم چرس والی سگریٹس مجھے پینے نہیں دیتی تھی، میں نے انہیں بیچ دیا۔ ہاجرہ حرکت نہیں کر سکی۔ اس نے ضبط سے مٹھی میں 1000 روپے کا نوٹ دبا لیا۔ تمہیں اپنی بیوی کو ایسا مال کھلاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی پر واپس پیسے رکھے۔ رکھو انہیں اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر جانے لگی۔ شاز نے اس کا تعاقب کیا، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں حرام کھا سکتا ہوں؟ یہ سنتے اس کے قدم رکے۔ وہ ٹھہر گیا۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے۔ وہ پلٹی۔ اس نے بھویں اچکایا اور اس سے پوچھا، تو پھر تم چرس والی سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ جواباً وہ خاموش رہا۔ تم جیسا مضبوط اعصاب والا انسان نشے نہیں ہو سکتا۔ تمہارے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے؟ جیسے؟ اس نے سادگی سے پوچھا تھا۔ اس نے اسے دو ٹوک انداز میں بتایا، میڈیکل۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ سردار کی مشہوری کے لیے پیتا تھا، کیا کہا؟ وہ چونکی۔ وہ اسے سمجھانے لگا، تم نے کبھی مارکیٹ میں نہیں دیکھا کہ سیلز مین کیسے سامان بیچتے ہیں یا اداکار کسی پروڈکٹ کی مشہوری کیسے کرتے ہیں؟ ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی۔ جب تمہیں لگے کہ تم مجھ پر یقین کر سکتے ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، نہ ہی میں تمہیں جج کر رہی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے کبھی بھی حرام مال نہیں کھایا ہوگا اور نہ ہی یہ گھر حرام کا ہوگا۔ اس نے نگاہ گھما کر اس گھر کو دیکھا۔ اب اس نے اس کے ہاتھ سے 1000 روپے کا نوٹ لیا۔ ہاجرہ نے اسے وہ نوٹ دکھایا۔ اس کا شکریہ، کچھ دن میں 800 دوں گی۔ وہ 200 کاٹ رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر پلٹ گئی اور شاز نے تبسم سے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ کوہ نور گلے میں دوپٹہ برابر کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اللہ دتا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رکی۔ کدھر جا رہی ہو؟ اس نے اس سے سختی سے پوچھا تھا۔ وہ اسے بتانے لگی، پہلے علی اور ولی کو دیکھوں گی، نجیب پہلوان کو روٹی پوچھوں گی، پھر نیلوفر خالہ کو دیکھنے جاؤں گی۔ وہ اس پر گرجتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سہم گئی، آخر کب تک تم ان کو دیکھو گی؟ وہ اندر تک کانپ گئی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم؟ اس کی نظریں جھک گئی۔ آج شام میں کچھ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں اور لڑکا ڈاکٹر ہے، تمہیں وہ پسند آئے یا نہ آئے تمہارا جواب ہاں ہی ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ بہت اٹھا لی میں نے تمہاری ذمہ داری۔ اس نے سر اٹھایا، بھائی پسند کی شادی میرا اور تعلیم میرا حق ہے۔ کوہ نور، اس نے اسے آنکھیں دکھائی، مگر کوہ نور اسے کہنے لگی، آپ کو پتا ہے بھائی، ایک لڑکی کے لیے سب سے زیادہ مشکل عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسے انسان سے شادی کرنا جسے وہ پسند نہیں کرتی۔ آپ کو پتا ہے ایک لڑکی کے لیے سب سے تکلیف دہ امر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اس وقت شادی کرنا جب وہ شادی کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتی، اور میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ مجھے ابھی پڑھنا ہے، ایک قابل انسان بننا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ میرا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں، اسی لیے میں خود کام کر رہی ہوں۔ تم نے یہ بات سوچ بھی کیسے لی کوہ نور؟ وہ کرب سے یہ کہتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا، میں نے تمہارے لیے اپنی جوانی مار دی ہے اور تم کہہ رہی ہو میں تمہارا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہوں؟ سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، میری عمر کے مردوں کی میرے کندھے تک آتی ہوئی اولاد ہے، اور تم کہتی ہو میں تمہارا بوجھ اٹھاتے ہوئے اکتا گیا ہوں۔ کوہ نور نے لب دباتے ہوئے پلکیں جھکا لی، کیا میں نے تمہیں کبھی کام کرنے کے لیے مجبور کیا؟ اور تم کب سے کام کر رہی ہو؟ کچھ دیر ہی ہوئی ہے نا؟ اس سے پہلے تمہیں کون کھلا رہا تھا؟ گزارا ہو ہی رہا تھا نا؟ میں جیسے تیسے سب کر ہی رہا تھا نا؟ اپنا پیٹ کاٹ لیتا، دل مار لیتا، لیکن تمہیں بھوکا نہیں مرنے دیتا، اور تم مجھے اس سب کا یہ صلہ دے رہی ہو؟ میری قربانیوں کو ایک بوجھ کہہ رہی ہو؟ اللہ دتے کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ آبدیدہ تھا، اس سے پہلے وہ اس کے سامنے ہار تھا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر جانے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی، میں نے اپنے بھائی کا دل دکھایا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے دوڑ کر کھڑکی میں آئی۔ اس نے بچوں کی طرح کھڑکی سے ہاتھ لگائے۔ وہ تیزی سے گلی سے نکل کر جا رہا تھا۔
مجھے اس لیے ہی تو پڑھنا ہے کہ آپ کا سہارا بننا ہے۔ مجھے زمانے کو یہ بتانا ہے کہ بیٹیوں کی کمائی کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی اور بیٹے اور بیٹی کی کمائی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ افسردگی سے کھڑکی سے سر لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ گلی کی نکڑ پر اسے عبدالتواب دکھائی دیا اور فوراً سے اٹھی۔ تابا! تبھی آگے سے شاز چلا آیا۔ وہ ذرا چونکی۔ اس نے پردہ پیچھے کیا۔ امید ہے کل مجھے خوشخبری ملے گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ انشاءاللہ، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ شاز نے گہری سانس لی اور اس سے کہنے لگا، پتہ ہے عبدالتواب، میں نے نوجوانی میں اپنے باپ کے کہنے پر ایک مرتبہ ترجمے سے قرآن پڑھا تھا، اور جب اردو میں پڑھا کہ آدمی ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، تب سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک نطفہ انسان کی تخلیق کیسے کر سکتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد سائنس نے ترقی شروع کر دی اور حال میں تحقیق کے مطابق انسان کی تحقیق دو سیل سے ہوتی ہے، ایک عورت کا اور دوسرا مرد کا۔ مرد کے بے تحاشا سیلز میں سے ایک سیل ماں کے سیل سے ملتا ہے اور وہ سیل انسان بنتا ہے۔ تم وہ سیل ہو جو سبقت لے گیا تھا۔ تم جیتے تھے تو آج یہاں ہو، اس لیے کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تم ہارنے کے لیے بنے ہو۔ اس نے اسے ہمت کرنے کے لیے مکہ دکھایا۔ ہر صورت فائٹنگ۔ جواباً اس نے بھی مکہ دکھایا اور اس سے گلے ملا۔ شاز اس کی پیٹھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، چلو چلتا ہوں، نہیں تو تمہاری بہن فون کر کر کے ہلکان ہو جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ٹھیک ہے۔ وہ اس سے مل کر سیدھا جانے لگا۔ عبدالتواب نے گہری سانس لی۔ اس نے اب گلی کی جانب دیکھا اور اندر داخل ہوا۔ کوہ نور دوڑ کر گیٹ کی جانب بڑھی۔ وہ تیزی سے گلی میں چل رہا تھا۔ جیسے وہ گیٹ کے باہر آیا، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ کوہ نور نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ وہ ذرا چونکا اور پھر ہنستے ہوئے پوچھنے لگا، یہیں کھڑی تھی کیا؟ وہ اسے بتانے لگی، میرا رشتہ آیا ہے، وہ بھی ڈاکٹر کا۔ وہ سادگی سے بولا، ہاں کر دو اور کہو تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کرے۔ اس کا دل جلنے لگا۔ عبدالتواب، تم ایک کنواری لڑکی کے جذبات کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے ہاتھ آگے کیا، اچھا سنو۔ اس نے منہ بسور کر اسے دیکھا، گنڈے بھجوا کر اس ڈاکٹر کو راستے سے اغوا کروا لیتا ہوں۔ اس کا مزید موڈ خراب ہوا۔ تابے نہ کرو۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ یار میں سنجیدہ ہوں، شاز بھائی سے بات کرتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے رکی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس سے پوچھا، شاز بھائی کون؟ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا، ارشد بھائی کا صحیح نام شاز بھائی ہے۔ اچھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ اس نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا۔ دیکھو یہ بات کسی سے مت کہنا، مجھے تم پر یقین ہے اس لیے تمہیں بتایا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف 2 لوگوں پر یقین کیا ہے، ایک ہاجرہ اور دوسرا تم پر۔ وہ ناسمجھی سے اس سے پوچھنے لگی، لیکن وہ اپنا نام کیوں چھپاتے ہیں؟ کیونکہ وہ SHO شاہ نواز کے بھائی ہے اور مزید مجھے کچھ نہیں پتا۔ اچھا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے کھڑکی کی جانب گئی۔ کھڑکی سے گلشن اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ تابے جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنے لگی۔ کیوں؟ اس نے مضبوطی سے دروازہ تھام لیا۔ کیونکہ گلشن دیکھ رہی ہے، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ 1 منٹ۔ اس نے دروازے پر گرفت مضبوط کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا، ہاں کرو گی کہ نہ؟ عبدالتواب نے دروازے پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ نہ۔ یہ کہتے اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ کیا یہ عجیب نہیں کہ ایک دم سے مجھے اس کی بے معنی باتیں خوشی دینے لگ گئی اور اس کی شادی کا خیال مجھے دکھی کرنے لگ گیا؟ وہ مڑا۔ اس نے گھور کر سامنے گلشن کو دیکھا۔ فٹافٹ پردہ پیچھے کر کے پلٹ گئی۔ ہائے اللہ! اس کا سینے پر ہاتھ پڑا۔ اماں چچا کا منی آرڈر آ گیا۔ یشما نے صحن میں شور مچایا ہوا تھا۔ ملکہ فریدہ خانم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا تو ابھی تک آئے نہیں، میں یشما کے ساتھ جا کر تمہاری دوائی لے آتی ہوں اور گھر کا راشن بھی۔ اینا کا خیال رکھنا۔ اچھا۔ اس نے انہیں دیکھا، پھر کسی خیال سے بولی، ہاجرہ کو فون کروں گی، آج کہوں گی کہ ان پولیس والوں کا کچھ کرے۔ وہ اٹھنے لگی تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے جھٹ سے انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر نکاہت کے آثار واضح تھے۔ وہ اس سے کہنے لگی، گھر چلی جا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اماں کیا تم نہیں جانتی کہ یہ میرے لیے کتنا مشکل ہے؟ اماں، ایک عورت کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے انسان کی اولاد کو جنم دے جس سے وہ سخت نفرت کرتی ہے۔ فریدہ خانم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کتنا تکلیف دہ ہے یہ میرے لیے اور ہر اس عورت کے لیے جو یہ جانتی ہے کہ چلا نہانے کے فوراً بعد اس کا پیر پھر سے بھاری ہو جائے گا کیونکہ وہ اپنے شوہر کو بیٹا نہیں دے سکی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ایک لڑکی بہت سارے خواب دیکھتی ہے، اپنی تعلیم کے متعلق، اپنی شادی کے متعلق، شادی سے پہلے۔ وہ خود کو بہت انمول سمجھتی ہے، کسی کی بھی مٹھی میں قید ہونے سے ڈرتی ہے کیونکہ اسے ہر وقت بہتر کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ خود کو قابل بنانا چاہتی ہے اور جب اس کا یہ خواب ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شادی کر کے کسی اور کے گھر چلی جاتی ہے، پھر وہ نئے خواب بنتی ہے کہ اس کا شوہر اور سسرال اس کے حق میں بہتر ہو اور اس کی قدر کریں، اور جب اسے یہ بھی نہیں ملتا تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں بھی ختم ہو گئی ہوں، بس اپنے بچوں کے سہارے جی
جی رہی ہوں، مجھے جینے دو اماں۔ انہوں نے آزردگی سے کروٹ لے لی۔ اللہ میری بیٹی کے لیے آسانیاں فرما۔ وہ کھانسنے لگی۔ انہوں نے کھانس کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ رجب میرے بچے تو کہاں ہے؟ ملکہ اٹھ کر جانے لگی۔ اس نے یشما کو پکارتے ہوئے کہا، یشما چل۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسی لگی اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔